سیدنا و مولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں. ہر جمعے اور ہفتے کی رات 9 بجے ہماری آپ کی RYQ TV پر ملاقات ہوتی ہے. سلسلہ سیرت النبی کا ہے. ہمارے پروگرام کا ٹائٹل ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہے. اب جب حیات طیبہ کا حضور کے تذکرہ ہوتا ہے تو پھر حیات طیبہ میں زندگی کے تمام چھوٹے بڑے پہلو اور تمام شعبہ زندگی جو ہے وہ آ جاتا ہے اور اس کا احاطہ ہو جاتا ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو پروگرام چل رہے ہیں اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اپنے آج کے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، خود اپنی ذات کا اور اپنے رویوں کا جائزہ لیتے ہیں، اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اور رہنما ہماری جو ہے وہ سیرت طیبہ ہوتی ہے کہ ہم جس مرحلے میں کھڑے ہیں اور جو کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ہمیں کیا کر کے بتایا یا کیا کرنے کا حکم دیا ہے. ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس پر ہم وقتاً فوقتاً گفتگو کرتے رہتے ہیں. اور شاید کبھی کبھی آپ کو ایسا بھی لگتا ہو کہ ہم موضوع سے ہٹ رہے ہیں، حالانکہ ہم موضوع سے ہٹنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. کبھی پچھلا پروگرام بھی یاد ہوگا آپ کو کہ اس بات پر ہو رہا تھا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی برائی سے روکو اور نیکی کی ترغیب دو، اس امت کو اسی لیے برپا کیا گیا ہے. ایک درمیانی امت وسط بنایا گیا ہے جو لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے. لیکن یہ عمل ہماری زندگیوں سے خارج ہو چکا ہے اور ہم بالکل انتہا پہ کھڑے ہوئے ہیں. جو لوگ نیکی کی تعلیم دینا چاہتے ہیں انہوں نے صرف یہ طے کر رکھا ہے کہ صرف ہمیں نیکی کی تعلیم دے کے انڈیویجول یعنی انفرادی تبدیلیاں لانی ہیں یا ایک گروہی تبدیلی لانی ہے، معاشرے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو لوگ بالکل دنیا دار ہو گئے انہوں نے یہ طے کر لیا کہ مذہب جو ہے وہ ہمارا بالکل ذاتی مسئلہ ہے، ہم جانے اور ہمارا کام جانے ہمارا اللہ جانے. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، مذہب ذاتی مسئلہ نہیں ہے. یہ روشن خیالی جو ہے یہ 19ویں صدی اور 18ویں صدی کی ہے کہ صاحب مذہب ہمارا ذاتی مسئلہ. بہرحال پچھلے پروگرام کے ریکیپ کے لیے ہم شجاع صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامنے بیٹھ کے رابطہ ہو رہا ہے، سامنے بیٹھ کے رابطہ کر رہے ہیں دوسرے سے. ماشاءاللہ. آپ خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر ہے. تو یہ دیکھیے جناب صورت ہے، وہ ایک جملہ نکل گیا ہے میرے منہ سے کہ صاحب یہ ہماری روشن خیالی ہے کہ مذہب تو ہمارا ذاتی معاملہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ یہ جو نقطہ ہے نا کہ مذہب جس کو انگریزی میں ریلیجن کہا جاتا ہے، اس کو لوگوں نے ذاتی زندگی کے چند معاملات تک محدود کر دیا اور یہ تصور دین اسلام کے بارے میں بھی بیان کرنا شروع کر دیا گیا. یہ کلیسا کی اختراع ہے. بالکل. اس پہ میں چاہوں گا ہم بعد میں بات کر لیں، پہلے ریکیپ کی طرف آ جاتے ہیں. ریکیپ کر لیتے ہیں، اس پہ بات کر لیتے ہیں، پھر روشن خیالی پہ الگ سے بات کریں گے. جی، اور پھر دو باتیں ہیں، ایک ہے روشن خیالی اور ایک ہے خیال کی روشنی. جی، اس پر بھی کلام کریں گے انشاءاللہ. تو جہاں تک پچھلے پروگرام کی ریکیپ کا تعلق ہے، ناظرین کو یاد ہوگا اور آپ نے انٹرو میں اشارہ بھی فرمایا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت مبارکہ اور سیرت مطہرہ پر کلام کرتے ہیں تو زندگی کے تمام گوشے اس کے ذیل میں آ جاتے ہیں. آپ ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم عطا فرمایا، آپ ہی علیہ السلام کی ذات بابرکات قرآن حکیم کا عملی نمونہ ہے. قرآن کریم جو نظام چاہتا ہے آپ نے وہ قائم کر کے دکھایا اور آپ کی زندگی کی تمام گوشوں کے لیے رہنمائی عطا کرنے والی ذات ہے. تو جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں اور سیرت النبی کی گویا کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو زندگی کے تمام گوشے اس کے ذیل میں آ جاتے ہیں. اچھا، پچھلے پروگرام میں بات ہو رہی تھی یہ امت کس کام کے لیے برپا کی گئی، کس مشن کے لیے برپا کی گئی، کیا مقاصد اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے. تو ایک آیت کا حوالہ پچھلی مرتبہ دیا گیا تھا، ایک آیت کے الفاظ ابھی آپ نے بیان فرمائے. جو حوالہ پچھلی مرتبہ کی دیا گیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، بہت معروف مقام قرآن کریم کا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. یہاں تک تو سب کو یاد ہے.
آگے بھی تو پڑھو بھائی کیا لکھا ہے. اچھا کہتے ہیں بھائی بہترین امت ہے، میں اس پہ خوش ہیں. ہاں خیر امت ہیں، بہترین امت ہیں، محبوب امت ہیں، لاڈلی امت ہے، بالکل ٹھیک ہے. کوئی وجہ ہے نا اس کی، امتیں تو پہلی بھی تھیں، تم کیوں خیر امت ہو، تم کیوں بہترین امت ہو؟ امت وسط آپ نے فرمایا، آگے ذکر ہو جائے گا اس آیت کریمہ کا بھی انشاءاللہ. تو یہ خیر امت کیوں ہیں؟ تو بھائی خدا را قرآن پاک کھولیں، ترجمہ دیکھیں، آیت کا پورا ترجمہ پڑھیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، نکالا گیا، کھڑا کیا گیا، پیدا کیا گیا. تأمرون بالمعروف، تم معروف کا حکم دو گے، بھلائی کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر، تم منکر سے بدی سے روکو گے. یہی ذمہ داری رسول اللہ علیہ السلام کی قرآن پاک میں بیان ہوئی. سورہ الاعراف آیت نمبر 157 میں الفاظ ہے، 157 میں، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اللہ کے رسول علیہ السلام ان کو معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں. تو جو ذمہ داری حضور کے کاندھوں پر تھی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے وہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے. ہم پچھلی مرتبہ یہ کلام بھی کر رہے تھے کہ اکیلے اکیلے نیک بننا کافی نہیں ہے. اس امت کو دوہری ذمہ داری ادا کرنے کو کہا گیا، دوہری ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے. اگر مقام اور مرتبہ بلند ہے تو ذمہ داری بھی زیادہ ہے اور بڑی ہے. خود نیک بنو، دوسروں کو نیکی کی دعوت دو، خود بدی سے بچنے کی کوشش کرو، دوسروں کو روکنے کی کوشش کرو، اللہ کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد کرو. جو نبی علیہ السلام کا مشن تھا، 3 مرتبہ یہ بات قرآن پاک میں آئی، بارہا ہم نے ذکر کیا. سورہ صف کی آیت نمبر 9 بھی ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، قرآن کریم عطا فرمایا، دین حق دین اسلام عطا فرمایا. کیوں؟ صرف پڑھنے پڑھانے بیان کرنے کے لیے نہیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرمائیں. اور 23 برس کی جد و جہد میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور مطالعہ ہم کرتے آئے ہیں. جس آیت کے الفاظ آپ نے استعمال فرمائے وہ بھی میں چاہتا ہوں ناظرین کے سامنے آ جائے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143، البقرہ آیت 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. شہادت کا وسیع تصور، شہادت ایک تو ہے راہ خدا میں جان تک کا نذرانہ پیش کرنا، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور ایک ہے شہادت بمعنی اللہ کے دین کی گواہی دینا. اور یہ فریضہ شہادت امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے. تمہیں امت وسط بنایا، وسط کا ترجمہ درمیانی بھی ہے اور عمدہ بھی ہے اور بہترین بھی، سب ٹھیک ہے. تمہیں امت وسط کیوں بنایا؟ تم لوگوں پر شہادت دینے والے، اللہ کے دین کی گواہی دینے والے بنو، اور رسول اللہ علیہ السلام تم پر شہید ہو جائیں، لفظ ہے قرآن پاک کا، تم پر گواہی دینے والے ہو جائیں. اور حجۃ الوداع کا موقع سب کو یاد ہے. حضور علیہ السلام نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک پیغام کو پہنچا دیا؟ عرض کی سب نے یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے حق نصیحت، حق وصیت، حق امانت ادا فرما دیا. تب حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ کی یہ انگلی شہادت والی، اپنے مبارک ہاتھ کی مبارک انگلی آسمان کی طرف بلند کی، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ گواہی دے رہے، میں نے پہنچا دیا. اور پھر حضور نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو آج تمہیں یہاں پر موجود ہے ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دو یہاں پر موجود نہیں. تو یہ ہے البقرہ کی آیت نمبر 143، یہ ہے فریضہ شہادت. اور یہ ہم پچھلے پروگرام میں کلام کر رہے تھے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، عمل نیک کرنا ہے، بدی سے بچنا ہے، نیکی کی دعوت دینی، بدی سے روکنے کی کوشش کرنی، اور نبی علیہ السلام کی اتباع و پیروی کرتے ہوئے دین حق کے غلبے کی جد و جہد کرنی ہے، تاکہ برائی مٹے، ظلم کا خاتمہ ہو، عدل کا نفاذ ہو، اور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ممکن ہو. یہ جیسا ابھی تفصیلی گفتگو ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو غائب ہیں، یعنی جو لوگ یہاں موجود نہیں، یہ پیغام ان تک پہنچا دیں. الحمدللہ یہ پیغام جو ہے صحابہ کرام نے، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، پھر ان کے متبعین نے، پھر اس کے بعد علماء کرام نے، اور پھر سلسلہ در سلسلہ یہ ہوتے ہوتے ہم تک یہ پیغام تو پہنچا اور بڑی تفصیل سے پہنچا، اور یہ پیغام مزید ابھی آگے پہنچایا جا رہا ہے. یہ ایک پہلو ہے ہمارے اس مسئلے کا. دوسرا پہلو بھی تو ہے جس کا بھی شجاع صاحب تذکرہ کیا تھا، وہ یہ کہ یہ پیغام پہنچایا جائے، نیکی کا پیغام پہنچائے، خود بھی نیکی کی جائے، لوگوں کو بھی نیکی پہ راغب کیا جائے، لیکن نیکی کرنے کے والے ایسا ماحول کریٹ کیا جائے، ایسا معاشرہ، ایسا ایٹماسفیئر جسے ہم کہتے ہیں تشکیل دیا جائے جس میں نیکی کرنا آسان ہو جائے، جہاں برائی کا
چانس جو ہے نسبتاً بہت کم ہو جائے، یعنی برائی کرنے کے ذرائع ختم ہو جائیں. ظاہر ہے برائی کرنے کے ذرائع تو انسان کی فطرت میں شامل رہیں گے، لیکن کم سے کم ہو جائیں، جنہیں مینیمائز کر دیا جائے بالکل. اس کام کی طرف ہم راغب نہیں ہیں. برائی معاشرے میں سر چڑھ کر بول رہی ہے، نیکی میکسیمائز ہونے کے بجائے مینیمائز ہوتی چلی جا رہی ہے، یعنی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. جی. اور دیکھیے نا اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ احادیث بھی پچھلی مرتبہ ہم زیر گفتگو لائے تھے. تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، تم لازماً بدی سے روکو گے. اگر تم یہ کام نہ کرو تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور تم دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یہ جامع ترمذی شریف کی روایت. مسلم شریف کی روایت پیش کی گئی، تم میں سے جو منکر کو دیکھے، بدی کو دیکھے، اپنے ہاتھ سے بدل دے. ہاتھ کی طاقت نہیں زبان سے بدلے، زبان کی طاقت نہیں دل میں برا جانے، لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ. اور اگر کوئی برائی کو دل میں برا بھی نہ جانے، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کمپرومائز ہو گیا، کمپرومائز کر ہر چیز پہ کمپرومائز کر رہے ہیں. یعنی کہ ذرا گھر میں ہمارے مزاج کے خلاف بات ہو تو ہم پریشان ہوتے ہیں، آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. اللہ کے حکم کو توڑا جائے پریشان نہیں ہوتے، ہے نا مسئلہ. اچھا پھر ہم نے جسٹیفیکیشن بہت ہے جی. مطلب برائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو ہم یہ کہہ کے ہمارے، مجھے معاف کیجیے گا میں بڑے جملہ معترضہ کہہ رہا ہوں، اس پہ معافی پہلے سے مانگ لیتا ہوں. بعض ہمارے بھی یہ کہہ لیں کہ بھئی یہ تو سب کو من جانب اللہ ہے اور اللہ کی مشیت کے مطابق ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، لہٰذا ہمیں اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں یہاں پھر ایک وہ بحث آ جاتی ہے تقدیر والی. یہ تو تقدیر میں لکھا ہے، تو کہا نا کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. جی. اچھا میرے گھر میں آ کر کوئی میرے سر کو پتھر مارے تو میں روکوں گا یا نہیں؟ میں اس سے لڑوں گا، اور آگے سے وہ کہیں من جانب اللہ ہے. ہاں یہ تو اللہ کی طرف سے تیرے لیے تکلیف لکھ دی گئی ہے، تو کھا، میں کھاؤں گا پتھر. یہاں تو میں نہیں کھاؤں گا پتھر. یعنی یہ بے عمل کرنے والی بات ہے، اپنے آپ کو بے عمل کرنے والی، عمل سے فرار کا بہانہ ہے، بہانہ ہے یہ. اچھا جی اللہ نے رزق کا وعدہ لیا ہے نا، بیٹھ جائے گھر میں، بیٹھے گھر میں اور کھانا بھی نہ کھائیں، کیونکہ موت اپنے وقت پر آئے گی. کھاتے کیوں ہیں پھر؟ کماتے کیوں ہیں پھر؟ کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ ہر وقت بیٹھ کے سٹاک ایکسچینج کے ریٹس کیوں چیک کرتے ہیں؟ مطلب کیا ہے آخر یہ؟ خالی جب دین کے تقاضوں پر عمل کی بات آتی ہے وہیں ہم فرار اختیار کرتے ہیں، وہیں بھاگنے کی بات کرتے ہیں. بھائی من جانب اللہ ہے نا، بچہ پاس ہو جائے گا، کیوں بھیجتے ہیں اسکول؟ کیوں ایگزامس کی تیاری کراتے ہیں؟ بس جا کے بیٹھ جائے، ایگزام میں پاس ہو جائے گا، من جانب اللہ ہو جائے گا. نہیں، بچے کو تیاری بھی کرانی ہے، ٹیوشن بھی بھیجنا ہے، ایگزامس کی تیاری بھی کرانی ہے، سب کچھ کرنا ہے. تو جب یہ سارا کچھ کرنا ہے تو دین کے لیے بھی کرو نا. اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کیوں نہیں کرتے؟ سارے بہانے کہاں رہے جب دین پر عمل کی بات دین پر عمل کرنا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بے عملی کے لیے بہت سی جسٹیفیکیشن، جسے ہم کہتے ہیں جواز، وہ انگریزی میں نکل جاتا ہے منہ سے، جواز تلاش کرتے ہیں ہم. یوں ہے، یوں ہو جائے گا، اب کیا کریں؟ تو اللہ کی طرف سے اس وقت ہے معاملہ جب آپ اپنی سی جد و جہد پوری کر لیں، اور پھر جو رزلٹ آنا ہے چاہے وہ منفی ہو یا مثبت ہو، یعنی صحیح ہو یا غلط ہو، آپ کی مرضی کے مطابق ہو یا مرضی کے خلاف ہو، محنت کر کے، کوشش کر کے، ہمارا کام صرف ہم اتنے مکلف ہیں کہ کوشش کریں. رزلٹ دینا ہمارا مسئلہ نہیں، وہ اللہ کا ہے. تو کوشش تو آدمی کرے، رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دے. اگر رزلٹ نہیں آیا تو پھر ہم سمجھیں کہ ہاں جی یہ من جانب اللہ ہے. توکل کی تعریف اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو سمجھائی اسی کا حاصل آپ بیان فرما رہے ہیں نا. اونٹ باندھو اور اللہ پر توکل کرو. لیکن اونٹ کو باندھنا ضروری ہے. مطلب اونٹ کھلا چھوڑ دیں کہ تو اللہ کے سہارے چھوڑا ہے میں بھاگ جائے گا. تو اللہ کے سہارے کوئی آ کے لے کے بھی چلا جائے گا کہ وہ بھی اللہ پہ توکل کر کے آتا کہ اونٹ کھلا ہوگا کسی کا میں لے کے چلا جاؤں گا. تو یہ نہیں ہے، اونٹ باندھا جائے گا. اللہ کے رسول فرما رہے علیہ السلام. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ کو باندھوں پھر اللہ پر توکل کروں کہ وہ حفاظت فرمائے گا، یہ چھوڑ دوں اللہ حفاظت فرما لے گا؟ آپ نے فرمایا کہ نہ، اونٹ باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. تو یہ باندھنا ہمارے اختیار میں، یعنی جو امور ہم انجام دینا چاہتے ہیں یقیناً جائز امور، جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں یقیناً جائز کام، اس کے جائز اسباب فراہم کیے جائیں، اس کے لیے جو محنت درکار ہے وہ کی جائے. اب نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو
بندہ و اونٹ بندہ رہ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کچھ اور ہو معاملہ ہوگا تو وہ اونٹ چلا جائے گا۔ آپ نے بچوں کو اسکول پڑھانا ہے، کالج پڑھانا ہے، مدرسے میں پڑھانا ہے، تعلیم دلوانی ہے، ہم نے آپ نے جاب کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، اپنی سے محنت کریں گے، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں گے۔ اسی طرح امت کے جس ذمہ فرائض ہیں، ان فرائض کو ادا کرنے کے لیے جسٹیفیکیشن نہیں دینی بھاگنے کی، بے عملی کی، اپنی سے کوشش کرنی، ہم کوشش کرنے کے مکلف یعنی ذمہ دار ہیں۔ رزلٹ کیا نہیں ہے؟ جی بالکل، قرآن کریم فرماتا ہے نا سورۃ البقرہ کی آخری آیت 286، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی وسعت کے مطابق مکلف یعنی ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ تو نتائج ہمارے اختیار میں نہیں۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام استقامت کا پہاڑ مظاہرہ کرتے رہے، استقامت کا، دن میں لوگوں کو پکارا، رات میں پکارا، اکیلے میں جا کر پکارا، پبلک میں پکارا۔ یہ سورہ نوح مطالعہ ہم کریں، 29 پارے میں سورہ نوح درمیان میں آتی ہے، 29 پارے میں کہ یا اے میرے رب، میں نے کو دن میں پکارا، رات میں پکارا، اکیلے میں پکارا، پبلک میں جا کر پکارا، نہیں مانے۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کا چوائس تھا، لیکن نوح علیہ السلام اللہ کے ہاں کامیاب ہیں کہ اپنا حصہ، بھرپور حصہ، اپنی ساری محنت انہوں نے کر ڈالی۔ تو نتائج کے ہم مکلف یعنی ذمہ دار نہیں، لیکن عمل کرنا، محنت کرنا، فرائض کو ادا کرنا، ذمہ داری کو ادا کرنا، اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اصل میں ہم نے یہ فرض کر لیا، اور ہم اکثر یہ کہتے ہیں، اس میں بھی شامل ہوں، کہتے ہیں اس برائی اس قدر بڑھ چکی ہے، معاشرہ اتنا کرپٹ ہو چکا ہے، اور یہ بات سچی ہے۔ ایک ٹھیلے والے سے لے کر یعنی عام سبزی فروش اور جو ٹھیلے بیچے پہ کام کرنے، چھوٹے موٹے کاروبار کرنے، ان سے لے کر ایک بہت بڑا بلینر بزنس مین تک کرپشن میں انوالو ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، ماں سوائے ان لوگوں کے کہ جنہیں اللہ نے توفیق دی اور وہ اللہ کے خوف سے نہیں کرتے۔ پورا معاشرہ کرپٹ ہو چکا ہے ہمارا۔ ہم بھی انڈیویجولی اگر اپنا جائزہ لیں تو کہیں نہ کہیں کرپشن میں مبتلا ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں ہدایت دے۔ پھر یہ کہنا کہ صاحب پورا معاشرہ چونکہ کرپٹ ہو چکا، لہٰذا اب اس کے اصلاح احوال کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ کوئی جواز نہیں ہے، مجھے اپنے حصے کا چراغ جلانا ہے۔ دیکھیے، پہلا چراغ جلانا مشکل ہوتا ہے، یہ بات طے ہے کہ پہلا چراغ جلانا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ایک چراغ جل جائے، اس کی لو ٹمٹمانے لگے، تو پھر چراغ سے چراغ جلانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو پہلا چراغ تو ہر آدمی کو اپنے حصے کا چراغ تو جلانا چاہیے۔ جی، ہم نے اسی فورم پر کچھ مرتبہ یہ بات کی ہے کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا، اکثریت کا حال یہ ہے، تو ایسے میں بہت سی پازیٹیو مثالیں بھی ہیں، مثبت مثالیں بھی ہیں جن کو بیان کرنا چاہیے۔ مطلب معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے جو ابھی خوف خدا رکھتا ہے اور وہ نیکی کے فروغ میں اپنی جدوجہد کر رہا ہے، اور برائی سے بچنے کی بھی کوشش کر رہا ہے، بچانے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ ٹھیک، مثال کے طور پر ہم 2024 میں بیٹھے نا، یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، اسی سال میں ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، تو اسی 2024 کی ہم مثالیں پیش کر سکتے ہیں۔ ایک طرف ہمارے معاشرے میں بے پردگی، فحاشی اور یعنی کی دعوتیں ہیں، اور دوسری طرف اسی معاشرے کے اندر وہ بہت ساری خواتین ہیں۔ اس سارے فتنے کے دور میں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر اور ان کا پردہ، اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی معاشرے میں ہے نا، اور میجورٹی ہے، وہ تعداد بھی بہت بڑی بڑھ تعداد رہی ہے وہ ٹھیک۔ تعداد۔ اسی معاشرے میں ہم 2024 بیٹھے ہوئے، سود کے دھندے عام ہیں، اکثر کاروباری طبقہ یہ سمجھتے ہے کہ سود کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، آپ ذاتی طور پر جانتے ہوں گے، یقیناً ہمارے ناظرین کے سامنے مثالیں ہوں گی۔ ہم کراچی بیٹھے، بزنس ہب ہے پاکستان کا، جی بہت بڑا اکنامک ہب ہے پاکستان کا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 1 ٹکا بینک سے سود پہ قرضہ نہیں لیتے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ایک الگ شے ہے، وہ تو آپ بزنس ٹرانزیکشنز آپ نے کرنی، مگر 1 ٹکا انہوں نے بینک سے سود پہ نہیں لیا۔ جو اللہ نے چادر عطا فرمائی وہ، یا لوگوں سے انویسٹمنٹ لیے پروفٹ اینڈ لاس کی بیسس پر، اور بڑی بڑی فیکٹریز ان کی چل رہی۔ اسی معاشرے کے اندر ایسے آؤٹ لیٹس ہیں بعض اداروں کے یا کمپنیز کے لیں، برانڈز کے کہہ لیں، کہ جو بوتیک کا کام کرتے ہیں، وہ لباس کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ اپنی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، وہ کسی خاتون کو نہیں دکھاتے، کسی عورت کو نہیں دکھاتے، اس کے باوجود ان کا پروڈکٹ بک رہا ہے، ان کا برانڈ نیم بھی اور برانڈ بک بھی رہا ہے، تو وہ بھی کما رہے ہیں نا، بہت زیادہ بک رہا ہے، زیادہ بک رہا ہے، بعض لوگوں کا بہت زیادہ بک رہا ہے اسی معاشرے میں ہے نا۔ ایسی ہزاروں مثالیں، میں سینکڑوں نہیں کہہ رہا، ہزاروں مثالیں پریزنٹ کی جا سکتی ہیں۔ اب اس میں خطرناک بات کیا ہے؟ کیا مطلب خطرناک بات؟ کل کوئی آج والا کھڑا ہو اللہ کے سامنے، اللہ بڑا مشکل تھا،
کوئی عورت کھڑی ہو جائے، اللہ بڑا مشکل تھا، بڑا فتنوں کا دور تھا، بڑا بے حیائی کا دور تھا، بڑا مشکل تھا، بڑے لوگ تانے دیتے تھے، بڑے لوگ مذاق اڑاتے تھے، میں تو پردہ نہیں کر سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ اسی 2024 کی ان ہزاروں عورتوں کو کھڑا کر دے گا نا. انہوں نے بھی تو تمہارے دور میں پردہ کر کے دکھایا، شریعت کی تعلیم پر عمل کر کے دکھایا. کوئی کھڑا ہو جائے کاروباری طبقے کا سرمایہ دار، یا اللہ اس کے بغیر تو گزارا نہیں تھا، سود کے بغیر تو گزارا نہیں، اللہ اسی 2024 کے کاروباری لوگوں کو کھڑا نہیں کر دے گا. یہ تمہارے دور کے لوگ تھے، تمہارے شہر کے لوگ تھے، تمہارے معاشرے کے لوگ تھے، تمہاری طرح کاروبار کرتے تھے. انہوں نے تو حرام میں منہ نہیں ڈالا، انہوں نے حرام سے اپنے آپ کو بچایا، کما تو انہوں نے بھی لیا. تو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا ایسے لوگوں. یہ ہے خطرناک مسئلہ. اور آگے چلیں، ہم کتنے درد دل کے ساتھ یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، خدا را قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھو، سمجھ کر پڑھو، اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. جی بڑا مشکل ہے، ٹائم ہمارے پاس نہیں. پیدائشی مسلمان کہہ رہے ہیں 2024 میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. دنیا جہاں کا لٹریچر پڑھے گا، دنیا جہاں کا کانٹینٹ پڑھے گا، دنیا جہاں کا کانٹینٹ ڈیٹا استعمال کرے گا 6-6 8-8 گھنٹے اسمارٹ فون پر، ٹھیک ہے، میرے پاس قرآن پاک پڑھنے کا ٹائم نہیں، سیرت پڑھنے کا ٹائم نہیں. اللہ اسی 2024 کے ان ریورٹڈ مسلمانوں کو کھڑا کر دے گا جو غیر مسلم تھے، غیر مسلم سے مسلمان ہوئے، اور کافروں کے ملک میں غیر مسلم معاشروں میں رہنے کے باوجود انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا، ترجمے کے ساتھ پڑھا، سمجھ میں بات آئی، اسلام قبول کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، اسلام قبول کیا. جب ڈینمارک میں کیریکیچرز بنے، خاکے بنے، معاذ اللہ گستاخیاں ہوئیں، تو لندن کے شہر میں 1 لاکھ سے زیادہ کاپیز بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ڈسٹریبیوٹ کی گئی سڑکوں پر. بھائی یہ بھی تو ایک جواب تھا کہ تم خاکے بنا کے معاذ اللہ گستاخیاں کرتے ہو، ہم کتاب تقسیم کر کے اپنے پیغمبر کی تعلیم تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، کئی لوگوں نے مطالعہ کر کے اسلام قبول کیا. تو اللہ ان کو کھڑا کر دے گا، ان پیدائشی مسلمانوں کے سامنے، ان غیر مسلموں کو جو مسلمان ہو گئے قرآن پاک پڑھ کر، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کر کے. تو اللہ کہے گا ان کے پاس تو ٹائم نکل آیا. تم پیدائشی مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے، اگر مسلم ملک میں رہے تو اذان کی آواز تم سنتے تھے، تمہارے گھر میں قرآن پاک کا نسخہ موجود تھا، تمہارے اسمارٹ فون پر ساری ایپس موجود تھیں، تمہارے پاس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب موجود تھی، تمہارے پاس وقت نہیں تھا. یہ کافر ہونے کے باوجود پڑھ گئے، یہ غیر مسلم معاشرے میں رہنے کے باوجود پڑھ گئے. تو یہ بہانے نہیں چلیں گے. تو پازیٹیو مثبت مثالیں بہت ساری دی جا سکتی ہیں، ہم نے اور بھی دی تھی، ایسی ہزاروں مثالیں پیش کی جا سکتی. لیکن خطرناک بات عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا پھر ایسے لوگوں کو، اور بہانے بنانے والوں کے منہ بند ہو جائیں گے. آج مہلت ہے، بہانے نہ بنائیں. میں بھی کمزور، ہم کمزور ہیں، اپنی کمزوری کا اعتراف کریں، اپنے گناہوں پر ہم اعتراف کریں، توبہ کریں، اصلاح کی طرف بڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دوڑا دے گا خیر کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم تو وہ ہیں جنہیں خود اکیلے کے لیے خیر پر نہیں آنا بلکہ دنیا کو خیر کی تعلیم دینی. اچھا میں بتائیے، آدمی زندگی میں آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ کچھ کام اگر ہم کرنے کا ارادہ کر لیں اور پوری ول پاور کے ساتھ لگ جائیں کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے، اور بیشتر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ یہ تمہارے بس کا نہیں ہے، یا خود اپنے آپ بھی دل کہہ رہا ہو کہ یار یہ میرے بس کا تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم جت جائیں، لگ جائیں، تو وہ کام ہم کر لیتے ہیں. جس کام میں ہم لگ جائیں کہ یہ ہمیں کرنا ہے لگن کے ساتھ، تو وہ کام ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اسباب بھی پیدا کرتا ہے. حدیث مبارک ہے نا بخاری شریف میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی، میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. وہ کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، میں اس سے بہتر محفل فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں. وہ ایک بارش میری طرف آئے، میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے، میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. اور وہ چل کر میری طرف آئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. اللہ کی عطا میں کمی نہیں. مسئلہ ہمارے اندر ہے، ہمت پکڑے. دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی، بندہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے. آگے ارے بندہ گناہ کے کام میں محنت کرتا ہے، اللہ معاف کرے، ہاں آگے بڑھ جاتا ہے نا، اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اچھی تو ادھر اگر بڑھ رہا ہے تو جو خیر کی طرف بڑھنا چاہے گا اللہ نہیں بڑھائے گا اس کو. بالکل بڑھ جائے گا. اچھا یہ ذہن میں رہے کہ جو آگے گناہ میں بڑھ رہا ہے اللہ خوش نہیں ہے اس سے، وہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے. لیکن اللہ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی نا، اما شاکرا و اما کفورا. اللہ فرماتا ہے چاہو شکر گزار بنو، چاہو ناشکرے بنو. اگر ناشکرے پن والے ناشکرے میں آگے بڑھنا چاہتے اللہ ان کو ڈھیل دیتے، جاؤ تمہارا اپنا چوائس ہے. تو شکر گزار بننے والے اگر شکر گزاری میں آگے بڑھنا چاہیں گے تو ان کو تو اللہ اور آگے بڑھائے گا، زیادہ دے گا. زیادہ دے گا. ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. ابھی شجاع صاحب فرما رہے تھے کہ اگر برائی کی طرف جانا چاہو گے اور تمہاری لگن اس طرف ہوگی، اور یہ ہم نے دنیا میں دیکھا بھی، تجربہ بھی آپ کا بھی ہے، ہمارا بھی، سب کا ہے، کہ اگر برائی کی طرف جو لوگ جانا چاہتے ہیں اور رات دن اس میں اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں تو ان کے لیے ایسے راستے کھلتے ہیں، وافر جو ہیں وہ ذرائع جو ہیں انہیں ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ برائی کی ایکسٹریم پر پہنچ جاتے ہیں. جو دولت جائز و ناجائز کمانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ راستے کھول دیتا. وہ اتنی دولت کماتے ہیں، اتنی دولت، انہیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے. آج کے دور میں ہمیں پتہ ہے ہمارے لوگ جس طرح دولت کما رہے ہیں. جو آدمی نیکی کی طرف لگ جائے وہ پھر وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں تک اللہ تعالیٰ، جب ظاہر ہے جب برائی میں اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے تو جب نیکی کی طرف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ تو خوش ہو کے راستے پیدا کر دے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آدمی نیکی کی طرف آئے تو ہم تو آنا ہی نہیں چاہتے. توبہ کریں، اللہ سے رجوع کریں، نیکی کی توفیق مانگیں، اس پہ استقامت مانگیں اور پہلا قدم آگے بڑھا دیں. پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ. اٹھ بان کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب بات یاد آ رہی ہے، وہ مذہب، ریلیجن، پرائیویٹ مسئلہ. ہاں وہ ایک آج کل وہ چلا نا کہ زیادہ میں کہتے ہیں دیکھو یار مذہب کے بارے میں بات، یہ ہمارا پرائیویٹ معاملہ ہے. مذہب جو ہے وہ میرا ذاتی معاملہ ہے. میرا ذاتی معاملہ نہیں ہے مذہب. وہ مذہب ہوگا ذاتی معاملہ کسی کا، لیکن میرا معاملہ مذہب کا نہیں ہے، دین کا ہے. بالکل. آپ کی اجازت سے اس پہ تھوڑی سی بات ہم کیے جی ہیں. بالکل. دیکھیں، جس کو ہم لوگ اردو میں عام طور پر لفظ مذہب کہتے ہیں، ریلیجن، وہ انگریزی کا ریلیجن ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے لفظ دین استعمال فرمایا. اچھا دلچسپ بات، مذہب کا لفظ عربی زبان کا ہے، ہم اردو میں جب استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ انگریزی کے ریلیجن کے معنی میں. انگریزی کا لفظ ریلیجن، کوئی بھی انگریزی کی ڈکشنری دیکھیں، a set of beliefs، کچھ عقیدوں کے مجموعے کا نام چھٹی. a set of instructions dealing with the personal affairs of life، کچھ ہدایات کا مجموعہ جو زندگی کے ذاتی معاملات سے ڈسکشن کرتا ہو. اس معنی میں انگریزی کا لفظ ریلیجن ٹھیک ہے. اور دنیا کے بہت سارے ریلیجنز، یہودیت ہوگی، عیسائیت ہے، بدھ مت ہے وغیرہ، وہ سب ٹھیک ہیں، وہ اپنی جگہ ریلیجن ہے ذاتی معاملات پر. اسلام انگریزی والا ریلیجن نہیں ہے، اسلام دین ہے. دین کے کئی مفاہیم ہیں. معاف کیجیے گا، لفظ دین عربی زبان قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا، اس کے کئی مفاہیم ہیں. بہتر ترجمہ اردو میں بنتا ہے نظام، انگریزی میں بنتا ہے سسٹم. تو اسلام فقط انفرادی زندگی کے چند معاملات ہی کے لیے رہنمائی نہیں دیتا، جو کہ انگریزی والا ریلیجن کا ڈومین ہے، دائرہ کار ہے. اسلام انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اجتماعی معاملات زندگی کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے، اور رہنمائی دینے کے ساتھ ساتھ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام میں باطن کی بات بھی ہے، عقائد، ظاہر میں عبادات بھی ہیں، رسومات بھی ہیں، خوشی غمی کے مواقع، معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، گھریلو زندگی بھی ہے، معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، عدالت بھی ہے، سیاست بھی ہے، ریاستی معاملات بھی، بین الاقوامی معاملات بھی، دنیا کے معاملات بھی اور آخرت کے معاملات بھی. تو ہم جو کہہ جاتے ہیں نا کہ مذہب تمہارا ذاتی مسئلہ ہے، وہ انگریزی والے ریلیجن کا مسئلہ ہوگا. دین اسلام میرا اور آپ کا ذاتی مسئلہ فقط نہیں ہے، ذاتی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے. مسئلہ انفرادی معاملات کے لیے بھی رہنمائی اور اجتماعی معاملات کے لیے رہنمائی. یاد بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہمارے اس کو میں کہتا ہوں فکری اٹیکس ہیں، یہ فکری ڈرونز ہیں جو ہم پر برسائے جا رہے ہیں. اور ہم جس دین اسلام کے ماننے والے، جو مکمل نظام زندگی، ضابطہ حیات ہے، اس کو بھی دنیا کے دیگر مذاہب کی طرح بس ایک کتابی شکل میں لکھی ہوئی شے بنانے پر لوگ تلے ہوئے، جبکہ ایسا نہیں. اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور الہامی تعلیم کے مطابق ہے. انفرادی زندگی اس سے تو بحث کرتا ہی ہے، لیکن بنیادی مسئلہ اس کا انفرادی زندگی ہی سنوارنا نہیں ہے بلکہ اجتماعی معاشرہ سنوارنا ہے. اسلام اصل میں دین اسلام جو ہے وہ ایک معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے، ایک معاشرہ کھڑا کرنا چاہتا ہے جو برائی کے خلاف ہو، جس میں خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کے قوانین کا نفاذ ہو. اور یہی بات ہمیں بہت زیادہ کھلتی ہے اور اس پہ ہم چڑھ جاتے ہیں
کہ صاحب یہ دیکھیے نا یہ میرا ذاتی معاملہ تھا اور آپ اسے ہر معاملے میں بعض لوگوں کا تو رویہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر ان سے زندگی کے بعد معاملے یار دیکھو یہ جو ہے یہ خلاف اسلام ہے، یار تم ہر چیز میں اسلام لے آتے ہو، حالانکہ اسلام پتہ یہ یہاں تک شروع ہو یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اگر مجھے جوتا پہننا ہے تو کہا جاتا ہے پہلے سیدھے پیر میں جوتا پہننا۔ سنت نے یہ تعلیم بھی عطا کی، اور یہ اتنا پیارا دین ہے کہ بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا، ماں کے بطن میں ہے، اس کے بارے میں بھی احکامات موجود ہیں، اور بندہ دنیا سے چلا گیا، انتقال ہو گیا، اس کے بعد کے لیے بھی احکامات موجود ہیں۔ تو بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر بندے کے دنیا سے جانے تک کے بعد تک کے معاملات کا ذکر موجود ہے۔ تو جب بندہ دنیا میں موجود ہوگا کس قدر تفصیلی ہدایات عطا کی گئی ہوں گی۔ یہود نے کہا صحابہ کرام سے تمہارے پیغمبر کیا کیا سکھاتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جاؤ ان کو بتاؤ ہمارے پیغمبر نے بیت الخلاء کے آداب بھی بتائے۔ کتنے آداب ہیں؟ جانے سے پہلے بھائی بایاں پیر رکھنا، جانے سے پہلے دعا پڑھ لینا، جانے کے بعد یہ بیٹھنے کی کیفیت ہوگی، قبلہ رخ نہ ہونا اس کا اہتمام کر لو، بیٹھنے کی کیفیت کی بھی تفصیل ملتی ہے، بائیں طرف ذرا جھک کر بیٹھنا، اور پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، ڈھیلا استعمال کر کے پانی استعمال کرو، یہ پتھر چھوٹا، آج کل کہیں گے ٹیشو پیپر استعمال کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر پانی سے پاکیزگی حاصل کرنا، آج کل مسلم شاور مشہور ہے نا، اگر پورے ورلڈ کی بات کریں، ایسی تفصیلی احکامات۔ باہر آ رہے ہو تو کون سا قدم پہلے باہر رکھو گے، باہر آ کر کیا دعا پڑھو گے، ایک بیت الخلاء جانے کا معاملہ، رفع حاجت کا معاملہ، اتنی تفصیلی ہدایات موجود ہیں۔ تو زندگی کے بڑے بڑے معاملات میں کیا ہمارے دین نے ہمیں بلینک چھوڑ دیا ہوگا؟ قطعاً نہیں۔ تو یہ مرعوبیت کا معاملہ ہے کہ یہ اچھا جملہ انگریزی میں استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں ریلیجن از یور پرائیویٹ افیئر، وہ آیا انگریز سے ہے نا، تو یہ جملہ بھی انگریزی میں ہمارے چلتا ہے، بھائی ریلیجن از یور پرائیویٹ افیئر، او فائن، بٹ اسلام از ناٹ جسٹ اے ریلیجن، اسلام از دین۔ وہ انگریزی کے ریلیجن کو تمہیں مبارک ہو، تمہارے آقاؤں کو مبارک ہو، اسلام دین ہے، نظام زندگی ہے، صرف زندگی کے چند انفرادی معاملات کی رہنمائی نہیں دیتا، زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے، اور وہاں اپنا غلبہ بھی چاہتا ہے۔ اور ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی، یہی اللہ کے رسول علیہ السلام کا مشن تھا۔ قرآن عطا ہوا، دین حق، دین اسلام عطا ہوا کس لیے؟ پڑھنے پڑھا دینے کے لیے، شائع کر دینے کے لیے، پروگرام کر دینے کے لیے، ڈسکشن کر دینے کے لیے، یہ سب بھی ہوگا، مگر اس دین کے غلبے کی جد و جہد کی جائے گی۔ اور 23 برس کی زندگی ہم مستقل مطالعہ کرتے ہوئے آئے ہیں، یہ زندگی اس کام میں لگی ہے نبی علیہ السلام کی۔ ایک سسٹم ہے پورا، اسلام جو ہے ایک پورا سسٹم ہے، ایک نظام ہے جو انڈیویجول یعنی انفرادی معاملات سے، انفرادی معاملات اور گھریلو معاملات اور پرائیویٹ معاملات اور انسان کے دیگر معاملات سے بحث کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرتی معاملات سے بحث کرتا ہے۔ ایک پورا ایک نظام ہے، اور اس نظام کے لیے جس عملی نمونے کی ضرورت ہے وہ نمونہ جو ہے وہ سیرت طیبہ ہے، عملی نمونہ۔ قرآن نے اس کی تصدیق بھی کر دی، بس یہی نمونہ ہے، اس نمونے کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہماری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم جو ہیں وہ سیرت، اصل مصیبت یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی اور ہر جگہ کچھ گنی چنی آیات جو ہیں وہ نصاب میں شامل کر دی جاتی ہیں، وہ پڑھا دی جاتی ہیں، اور اس پہ امتحان ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن کہیں بھی سیرت مبارکہ جو ہے وہ تفصیل سے نہیں پڑھائی جاتی، کہیں بھی نہیں پڑھائی جاتی کسی بھی تعلیمی ادارے میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کرے گا سیرت کے بغیر جو ہے تمہاری زندگی جو ہے وہ نہیں گزر سکتی، اور بہترین نمونہ وہاں ہے، تو وہ نمونہ ہم پڑھاتے ہی نہیں کسی کو، تو لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اور دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جو ہمارے پروگرام کا یہ ٹائٹل بھی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ ہم آج دنیا میں کس کس کی زندگی نہیں پڑھتے؟ آج آپ دیکھیں ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لیں، میجورٹی کو دیکھیں، ہمارے میڈیا کو دیکھیں، فلاں ایکٹر ہے، ایکٹریس ہے، اداکار ہے، اداکارہ، مشرک ہے، کافر ہے، جو کچھ بھی آپ کہیں، اس کی زندگی کے بارے میں پورے پروگرامز ہیں، کون سی کتاب پسند ہے، کون سا کھانا پسند ہے، کون سا ڈریس پسند ہے، کون سا مشروب پسند ہے، کون سے ویکیشنز پلان میں کہاں جانا پسند ہے، وغیرہ وغیرہ۔
اور اس سے آگے بڑھ کر بھی ہے، کتنے افیئرز رہے، کتنی طلاقیں ہو گئیں، کتنے ڈیورس کا معاملہ، کتنے فلاں کا معاملہ، یہ سارا کچھ بھی چلتا رہتا ہے۔ ہم دنیا جہاں کے لوگوں کی بایوگرافی پڑھ رہے ہیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور جس ذات کو ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری پیغمبر، ان کو مانے بغیر ہمارا ایمان نہیں، ایمان کے بغیر نجات نہیں، اور جس رب کو مانتے ہیں جو خالق ہے ہمارا، وہ فرماتے ہیں ان کی زندگی بہترین ہے، اور ان کے پڑھنے کا مطالعہ نہیں، ان کی زندگی کے مطالعے کی بات نہیں ہو رہی، تو ہم اپنے ایمان کے دعوے کو بھی دیکھ لیں اور حضور علیہ السلام سے محبت کے دعوے کو بھی دیکھ لیں، ایمان ان پر، محبت ان سے، دعویٰ ان سے محبت کا، نسبت کا، تعلق کا، اور معلوم نہ ہو کہ ان کی زندگی کیسی، ان کی زندگی کس طرح گزری، شب و روز کے معمولات کیا تھے، اخلاق آپ کے کیسے تھے، کردار آپ کا کیسا تھا، کیا پسند تھا، کیا ناپسند تھا، گھر کی زندگی کیسی تھی، ساتھیوں کے ساتھ کیسے تھے، کیسے سپہ سالار بھی تھے، کیسے امام تھے، خطیب تھے، اور کس طرح آپ نے جنگوں کا معاملہ کیا ہے، کس طرح دعوت آپ نے پیش کی، ہم باتیں کرتے آئے نا۔ کیا یہ اتنے برسوں سے بیان کرنے کا مقصد کیا کو مجھے اور آپ کو شوق ہے کہ ہماری تصویریں آ جائیں، ہم جو ہے وہ جناب کیمرے کے ساتھ بہت آ چکی ہیں، اب تو اتنی آ چکی ہیں کہ اب جب یہ بلاتے ہیں نا کہ یار پروگرام کرنا، کہتے یار چھوڑو نا، اتنا پروگرام کر چکے ہیں، یعنی یہ ہر چیز کرتے کرتے آدمی کا وہ ہو جاتا ہے نا، کوئی شہرت کی شوق نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ کام شہرت کے لیے نہیں کیا کبھی بھی، نہ اس کے لیے شہرت کی ضرورت تھی، نہ دنیا دکھاوے کی ضرورت تھی۔ ایک اخلاص کے ساتھ ایک پروگرام ہوا کہ بھئی سیرت کا پروگرام ہے، اس حوالے سے سیرت جو ہے لوگوں تک پہنچ جائے، گفتگو کے ذریعے پہنچ جائے، کہ وہ کام ہم نے کیا، اللہ ہماری نیتوں کو اخلاص عطا کرے، اور اگر کہیں بھی اس میں کوئی کجی ہے تو ہم اس اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، اس میں دنیا دکھاوا کوئی نہیں ہے، بنیادی کام جو ہے وہ صرف، اور یہی درد دل کے ساتھ ہی گفتگو جو ہے وہ آپ کے درمیان ہوتی ہے اور ہم کرتے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ابھی شجاع صاحب نے بتایا کہ وہ دنیاوی معاملہ، ابھی کچھ دن پہلے اسی مہینے میں ایک جاسوسی ناول نگار کا یوم وفات تھا، تو سوشل میڈیا جو ہے اس آدمی کے ناولوں کے کریکٹروں سے بھرا پڑا تھا، اور میں حیرت زدہ رہ گیا کہ جو لوگ 70 اور 80 کے درمیان ہیں عمر میں، انہیں اس کے کریکٹر بھی یاد تھے، اس کے مکالمے بھی یاد تھے، اور وہ مسلسل شیئر کر رہے تھے کہ اس میں یہ مکالمہ لکھا تھا، اس نے یہ مکالمہ، اس کی کہانی یوں ہی تھی۔ میں حیرت زدہ رہ گیا کہ ایک جھوٹی کہانی ہے نا، مفروضہ ایک آدمی گھر میں بیٹھ کے فرض کی ہوئی کہانیاں لکھ رہا ہے، اس کے بارے میں اتنی تفصیلات لوگوں کو پتہ تھی کہ وہ یقین نہیں آیا کہ لوگ جو ہیں اس قدر لیکن اگر وہی جیسا بھی آپ نے کہا کہ پوچھ لیا جائے کہ صاحب ذرا سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں، تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ آپ بیسکس کے سوالات کر لیں، میں نے پہلے یہاں ذکر کیا، بعض بڑے بڑے اداروں کے جو انٹرویوز ہوتے ہیں وہ لینے والوں نے ہمیں بتایا، نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے نام پوچھو تو آپ کی بیٹیوں کے نام بتاتے ہیں، معاذ اللہ، بیٹیوں کے نام پوچھو آپ کے ازواج مطہرات کے نام بتاتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ میں بچوں کی بات نہیں کر رہا، اچھے بھلے بڑے اداروں میں جو انٹرویوز ہوتے ہیں ریکروٹمنٹ کے لیے، وہاں کے انٹرویو لینے والوں نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ ناظرین اس پہ اگلے پروگرام میں بات کرتا ہوں، یہ ایک نیا موڑ ہے جس میں گفتگو ہو سکتی ہے۔ بہرحال آج کا پروگرام ختم ہو رہا ہے، آج کی حدیث ہدیہ کروا دیں، پھر رخصت ہوتے ہیں آپ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ یہ جامع ترمذی میں روایت ہے، آپ نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حدیث شریف مکمل ہو گئی، سنت پہ پوری زندگی آتی، یہ ذہن میں رہے، اور جب سنت کی پیروی میں لگیں گے تو حضور کی محبت کا دعویٰ بھی ٹھیک ہوگا، اور حضور کا جنت میں ساتھ بھی ملے گا۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔